قیامت کی نشانیوں میں سے آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب اپنی تاریخ میں ابن کثیر میں تصریح فرماتے ہیں کہ یافس تاتاریوں کا نسلی باپ ہے، پس یاجوج و ماجوج تاتاریوں ہی کی ایک شاخ ہے، اور یہ منگولیا کے قبائل کے منگولی ہیں اور دوسرے تاتاریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ فسادی اور لوٹ مار مچانے والے ہیں۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ قبائل یافس بن نوح کی نسل سے ہیں اور ان کا مولد وطن منگولیا کا وہی علاقہ ہے جہاں سے قوموں کے طوفان اٹھے اور اٹھ کر یورپ وغیرہ میں جا بسے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے۔ یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین کے تذکرے ناظرین قرآن پاک میں بیان ہوتے ہیں اور سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کے 99 میں کچھ اس انداز تک بیان ہوا ہے، یعنی اے حبیب معظم یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا، پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے غروب ہونے کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص کفر و فسق کی صورت میں ظلم کرے گا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ واقع اس طرح ہے ناظرین کہ اور جو کچھ قرآن اس طرح سے کہتا ہے کہ اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں چوٹیوں کے درمیان والے حصے کو برابر کر دیا تو کہنے لگا اب آگ لگا کر اسے دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر ڈالوں۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں، نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس وقت جملہ مخلوقات یا یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تند و تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ قرآن حکیم سے ناظرین بخوبی طور پر اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی یورش کو روکنے کے لیے جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی اس میں لوہے کی سلیب استعمال کی گئی تھی اور پھر مزید مضبوطی کی غرض سے پگھلا ہوا تانبا اس کے اندر ڈالا گیا تھا۔ جب دیوار بن گئی تو یاجوج و ماجوج کی شر سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے۔ قرب قیامت
یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھود ڈالیں گے تو اس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت کے برپا ہونے کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آن پہنچے گا۔ اس وقت جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کے باعث جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس وقت ہوگا جب برائی عام ہو جائے گی، جب برائی عام ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیں گے کہ سورج کی شعاعیں نظر آ جائیں تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو واپس اصلی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں یعنی لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا کہ اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو وہ دیوار اسی حالت میں پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا، پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ یعنی یہ وہ مومنٹ ہوگا ناظرین جب یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے، یعنی اس کے بعد وہ کریں گے کیا؟ اب جو فساد روایات میں ہمیں ملتا ہے وہ انتہائی شدید ترین فساد ہے۔ یعنی فساد کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ پانی کو ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں باقاعدہ پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ چکے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی کثیر تعداد ہوگی جس کے بارے میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں آ رہا، حالانکہ تم ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے چہرے خوب موٹے تازے ہوں گے۔ جب یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے تو قتل و غارت گری کا بازار مکمل طور پر گرم ہو جائے گا۔ اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم سے پہاڑ پر یعنی طور پر تشریف لے جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج ناظرین تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کے لشکر کا ایک حصہ بحیرہ تبریہ کے سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب بارگاہ الہی میں دعا مانگیں گے، اس دعا کی برکت سے یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے خون اور لاشوں کی بدبو سے زمین کو پاک اور صاف کرنے کی غرض سے ایک ایسی بابرکت بارش برسائے گا جو متواتر 40 دن تک یعنی 40 ڈیز تک برستی رہے گی۔ اس بارش کے برسنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ زمین مکمل طور پہ پاک و صاف اور مصفہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے باعث پیداوار نہایت ہی بابرکت ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ
جو 1 کلو اناج ہوگا اور 1 گائے و بکری کا دودھ ناظرین 1 کنبے کے لیے مکمل طور پہ کافی ہوگا اور تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے. روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تمام کے تمام عیسائی جو ہیں وہ اس وقت مسلمان ہو چکے ہوں گے. لوگوں کے دلوں سے کینہ اور حسد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. جو آج ہمارے دل کینوں سے اور حسد سے بھرے رہتے ہیں نا، مکمل طور پہ مصفہ ہو جائیں گے. تمام کے تمام لوگ اللہ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جائیں گے. سانپ اور درندے، آپ ذرا سوچئے، سانپ اور درندے لوگوں کو ایذا نہیں پہنچائیں گے. یاجوج و ماجوج کی تلواروں کے نیام و کمانیں ایک عرصے تک ایندھن کے طور پر کام کرتی رہیں گی. جیسا میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ اتنا ویپن ہوگا ان کا، اتنا ویپن ہوگا کہ وہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 7 برس کا عرصہ بتلایا جاتا ہے. 7 برس کا عرصہ وہ ویپن آگ جلانے کے کام باقاعدہ آتا رہے گا. یہ حالت ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 برس تک تقریباً رہے گی. اس کے بعد پھر لوگوں میں خواہشات نفسانی کی رغبت دوبارہ شروع ہو جائے گی. یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرب قیامت 3 بڑے خسوف پیدا ہوں گے. یعنی 3 مقامات پر زمین کا دھسنا ہوگا. ایک مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف اور تیسرا جزیرہ عرب میں. ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد ایک خسف مشرق میں، ایک خسف مغرب میں اور ایک خسف جزیرہ عرب میں ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت بھی زمین کو دھسایا جائے گا جبکہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے باشندوں میں خباثت بڑھ جائے گی، مطلب یہ کہ جب لوگوں میں برائی اور خباثت عام ہو جائے گی تو 3 خسوف وقوع پذیر ہوں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت آسمانوں پر ایک دھواں باقاعدہ نمودار ہوگا جو پھیلتے پھیلتے زمین پر مکمل طور پہ چھا جائے گا، جس سے لوگ تنگی محسوس کرنے لگیں گے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ صرف گھٹن محسوس کریں گے، نزلہ محسوس کریں گے، زخام میں مبتلا ہوں گے، جبکہ منافقین جو ہیں اور کفار جو ہیں ایسے بے ہوش ہو جائیں گے. یعنی بعض 1 دن تک، بعض 2 دن تک، بعض 3 دن بعد ہوش میں آئیں گے اور یہ دھواں تقریباً 40 دن تک یعنی 40 ڈیز تک مسلسل رہے گا. اس کے بعد آسمان مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا، فضا سے دھواں جو ہے ختم ہو جائے گا. آسمان سے دھوئیں کا نمودار ہونا اور پھیل کے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لینا قیامت کی بڑی اور بہت ہی قریبی نشانیوں میں سے، یعنی بالکل سمجھ لیجئے کہ قیامت کی قریب نشانیوں میں سے ہے. قرآن کریم کی سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اس دھوئیں کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ناظرین سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. آج ظاہر ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانی یعنی قرب قیامت بالکل معاملہ ایسا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ اپنی شان کے مطابق پھیلاتا ہے. شاید دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اس طرح دن کے وقت اپنا ہاتھ اپنی شان کے مطابق پھیلاتا ہے کہ شاید رات کے وقت گناہ کرنے والا دن کے وقت توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا. سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی ناظرین سمجھ لیجئے کہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا جس سے ہر شخص جو ہے وہ واقف بھی ہوگا اور ہر شخص کو وہ نظر بھی آئے گا. یعنی اب زمین و آسمان کا نظام مکمل طور پر درم برم ہونا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہ ہوگی. اس نشانی کو دیکھ کے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر اس عالم میں یعنی نزا کا وقت ہوگا. جس طرح نزا کی حالت میں یوں سمجھ لیجئے توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے. یعنی
اس جانور کا نکلنا ہے جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باقاعدہ کلام کرے گا، گفتگو کرے گا باقاعدہ۔ ابھی ذہن میں رکھیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں یوں بیان کیا ہے، اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دابہ کے نکلنے کے مقام کے بارے میں ناظرین مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ 3 مرتبہ نکلے گا، ایک مرتبہ اس کا خروج صحراؤں سے ہوگا، پھر یہ پوشیدہ ہو جائے گا یعنی لوگوں کی نظروں سے ہڈن ہو جائے گا، پھر اس کا خروج چند دیہاتوں میں ہوگا، پھر مسجد حرام میں یہ ظاہر ہوگا۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دابہ چوپایا نکلے گا اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، چنانچہ وہ کافر کو نشان زدہ کر دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مدینہ طیبہ کا ویران ہونا بھی ہے۔ قرب قیامت مدینہ منورہ جانوروں، درندوں اور چرندوں کی آماج گاہ بن جائے گا معاذ اللہ۔ ابن قصیر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ دجال کے ایام تک آباد رہے گا، پھر اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے گا، یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہوگی یعنی پردہ فرمائیں گے اور وہیں دفن کیے جائیں گے۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو جگہ ان کی مختص ہے وہیں وہ دفن کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ ویران ہو جائے گا یعنی مدینہ پاک ویران ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سوار اپنی سواری پر مدینہ پاک کے پہلو میں سیر کرے گا تو کہے گا اس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ یہ مدینہ پاک کے بارے میں ایک سوار سواری پہ سفر کرتے ہوئے کہے گا۔ یعنی اس قسم کی بڑی بڑی نشانیاں ناظرین اور بھی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ قیامت ایک ظاہر ہے بہت ہی خوفناک واقعہ ہے ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ جملہ کہتے ہیں نا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا۔ موت کے بارے میں انسان کو نہیں پتا کہ کب آنی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلا فیز اس کا وہ برزخی زندگی ہے جو اس نے قبر میں گزارنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور حشر میں پیش ہونا ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ جو ساری نشانیاں اس وقت آپ کو قیامت صغریٰ کی صورت میں یعنی علامات صغریٰ کی صورت میں نظر آتی ہیں، اس میں کتنی ہی بپا ہو چکی ہیں، کتنی ہی وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور کتنی ہی وقوع پذیر ہوں گی، لیکن ابتدا جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا جو ظہور ہے وہ اس جگہ ہے جہاں پر صغریٰ علامات اپنے اختتام کو پہنچیں گی اور کبریٰ علامات کی ابتدا ہو رہی ہوگی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیچ میں کنیکٹیوٹی کا کام کریں گے اور اس کے بعد پھر تواتر سے یہ سارا معاملہ ہوگا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور یاجوج ماجوج آپ کو پتہ یہ جو زمین ہے جسے ہم فلسطین کی زمین کہتے ہیں، بحریہ تبریہ ناظرین آپ کو پتہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ اوپر سے ان کا جو آنا ہے ابھی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ نکلیں گے، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ اتنی کثیر ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 1000 افراد ہیں تو جہنمی اگر 1000 ہیں اس میں 999 جو ہیں وہ ان کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ بس اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی تعداد کس قدر ہوگی اور کتنا شدید فتنہ ہوگا۔ اگین وہی بات یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور توبہ کی یہ ساعتیں اور جہنم سے جو آزادی کے پروانے ہیں اس سب کے لیے بٹ رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم اور کیوں نہ یہ اچھا ہو کہ ہم اس وقت جو ہیں اللہ کے حضور حاضر ہو کے اسے راضی بھی کریں اور وہ توبہ کریں کہ اس کے بعد پلٹ کے پھر ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ اللہ حافظ۔